موجود ہے محمد علی جناح ایجوکیشنل کمپلیکس بوانا روڈ پینسرا میں۔ آج یہاں پہ ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے ہونہار بچے سے کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے فیصل آباد بورڈ میں گزشتہ روز جن کا رزلٹ آیا تو ان میں سے 1100 میں سے 1100 نمبر لے کے ادارے کا نام روشن کر گیا ہے۔ اب رزلٹ تو آ گیا ہے، ایک ہنسی مذاق کی بات، کیا آپ کو خود واسی اندازہ نہیں ہوا کہ بھائی میں نے ایک بھی مسٹیک نہیں کی وہاں؟ نہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے مجھ پر کہ اللہ تعالیٰ کی بدولت میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ آفس کی بات ہے، بتائیں مسٹیک کی تھی؟ نہیں، میرے خیال میں نہیں کری، ایک ایم سی کیو جو تھا وہ سبھی کا کہہ رہے تھے غلط ہے، لیکن وہ سبھی کا ٹھیک ہو گیا۔ رانا صاحب، دراصل جس طرح آپ نے کہا کہ اگر ایک بچہ ہے وہ تو ہر جگہ پہ کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے ادارے میں جب ہم نے ابھی لسٹ دیکھی تو تقریباً 200 یا 250 سے زیادہ ایسے بچے ہیں جنہیں ہم ٹاپر کہہ سکتے ہیں۔ اب ٹاپر اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ جن کے 1000 کے آس پاس نمبر ہے۔ تو ادارے کے اندر 5000 کے قریب جو ہے وہ اسٹوڈنٹ زیر تعلیم ہیں اور 150 کے قریب اساتذہ ہیں جو بچوں کو تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح یہ 5 ایکڑ اس ادارے کا جو ہے رقبہ ہے، اور اس کے علاوہ اس علاقے کے بچے نہیں یہاں تعلیم حاصل کر رہے بلکہ دور دراز سے بچے بھی یہاں کے تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں، اور ہاسٹل کی سہولت جو ہے یہاں ہے ہمارے پاس۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان جاوید خان۔ موجود ہے محمد علی جناح ایجوکیشنل کمپلیکس بوانا روڈ پینسرا میں۔ آج یہاں پہ ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے ہونہار بچے سے کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے فیصل آباد بورڈ میں گزشتہ روز جن کا رزلٹ آیا تو ان میں سے 1100 میں سے 1100 نمبر لے کے ادارے کا نام روشن کر دیا ہے۔ یہ بچہ جس کا نام محمد ناظر ورد محمد اشرف ہے، انہوں نے لاسٹ 2 سال پہلے میٹرک میں 3rd پوزیشن حاصل کی تھی اسی ادارے سے، اور اس میں انہوں نے 1081 نمبر لیے تھے۔ اب اس مرتبہ انہوں نے 1100 میں سے 1100 نمبر لے کے پورے ادارے کا نام روشن کیا ہے۔ فرسٹ آف آل تو تھینک یو فار یور پریشیس ٹائم کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں وقت نکالا، اور ہماری دعا ہے کہ آپ آنے والی مستقبل میں مزید کامیابیاں سمیٹو۔ محمد ناظر بھائی، 1100 میں سے 1100 نمبر لیے، کیا سوچا تھا؟ یہ یقین تھا کہ 1100 آئیں گے یا یہ یقین تھا کہ میں پوزیشن لے لوں گا؟ فرسٹ آف آل تو میں یہ کہوں گا کہ نتھنگ از امپاسبل ان اے ولنگ مائنڈ۔ اگر ہمارے مائنڈ میں ہو کہ ہم نے کچھ کرنا ہے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اور آج میں یہاں پر ہوں، میری محنت اور میرے اساتذہ کرام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ان کی محنت کا نتیجہ ہے، اور میرے پیرنٹس کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ان کی بدولت ہی میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ والدین کی دعا اور اساتذہ کی جو ان کی محنت ہوتی ہے وہ یقیناً انسان کو کافی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ تو آپ کو یہ یقین تھا کہ 1100 میں سے میرے 1100 آئیں گے 100%، یا یہ تھا کہ بھائی میں نے جس طرح میٹرک میں 3rd پوزیشن لی تھی، اس مرتبہ بھی میری فرسٹ 3rd یا 1050 سے اباؤ یا 1070 80 اتنے نمبر آئیں گے؟ کیا یہ یقین تھا، یا بالکل یہ یقین کہ نہیں بھائی 1100 لینے اور 1100 میں سے 1100 میرے آئیں گے؟ نہیں، یہ تو تھا کہ 3 بکس کے پیپر ہوئے تھے، مجھے اتنی امید تھی کہ 3 بکس میں پورے مارکس آئیں گے، اور پھر جو گورنمنٹ کی پالیسی تھی اس کے مطابق 1100 بن سکتے تھے، تو امید تھی کہ 1100 آ جائیں گے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ مردان بورڈ کا جو رزلٹ آیا اس میں سے واحد بچی تھی جس کے 1100 میں سے 1100 نمبر آئے، اور اس کے پیچھے پوری BBC سے لے کے پوری میڈیا پڑ گئی، پورے ادارے پڑ گئے، تو آپ کو کیا یقین، اگر آپ کے پیچھے لوگ پڑ گئے، آپ کی جانچ پڑتال ہوئی، تو کیا آپ اس چیز پہ اعتماد رکھتے ہیں، خود پر اعتماد ہے کہ اگر میری دوبارہ پیپر ری چیک بھی ہوئے تو میرے نمبر جو ہے وہ پورے ہوں گے، یا آپ کو کیا اپنے آپ سے یہ امید ہے؟ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے آپ کے پیپر اگر ری چیک ہو جائے تو آپ کے نمبر کم بھی ہو سکتے ہیں، یا آپ پر اعتماد ہے؟ نہیں، میں پر اعتماد ہوں، مجھے امید ہے کہ میرے نمبر پورے ہی آئیں گے کیونکہ میرے پیپر بہت اچھے ہوئے تھے۔ اچھا، مطلب 100% آپ؟ جی بالکل۔ اچھا، اب رزلٹ تو آ گیا ہے، ایک ہنسی مذاق کی بات، کیا آپ کو خود واسی اندازہ نہیں ہوا کہ بھائی میں نے ایک بھی مسٹیک نہیں کی وہاں پہ؟ نہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے مجھ پر کہ اللہ تعالیٰ کی بدولت میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ آفس کی بات ہے، بتائیں مسٹیک کی تھی؟ نہیں، میرے خیال میں نہیں کری، ایک ایم سی کیو جو تھا وہ سبھی کا کہہ رہے تھے غلط ہے، لیکن وہ سبھی کا ٹھیک ہو گیا ہے۔ مطلب آپ کے مطابق کہ وہ انہوں نے پیپر میں غلط چھپایا تھا؟ ہاں جی۔
اچھا، ابھی آپ کے 1100 نمبر آ گئے ہیں، میٹرک میں بھی آپ نے 3rd پوزیشن لی تھی. ہماری دعا ہے کہ آپ مستقبل میں بھی اسی طرح کامیابیاں سمیٹتے رہو گے. کیا کرنے کا پلان ہے مستقبل میں؟ آپ کو کس جگہ پہ دیکھ رہے ہو؟ انشاءاللہ میں UET لاہور سے کمپیوٹر انجینئرنگ کروں گا. اچھا، آپ نے ویسے کمپیوٹر کی تھی، اپنی اسٹڈی کا بیسک بتایا، آپ نے اسٹڈی کہاں سے شروع کی، اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائیں، اور یہاں تک آپ کس طرح پہنچے؟ سب سے پہلے تو میں نے جو 5th تک جو پڑھا تھا وہ اپنے گاؤں سے ہی پڑھا تھا. پھر 6th کلاس میں اس کالج میں آیا تھا، اور پھر اب 2nd ایئر یہاں تک ہی کی ہے. اساتذہ سے کتنے خوش ہو؟ اب یہاں پہ ہم دونوں کی آپس کی بات ہے، پری بتائے اساتذہ کیسے، اساتذہ کا یہاں کا رویہ کیسا؟ اتنا بڑا یہاں پہ ابھی ایک تقریب انہوں نے منعقد کی تھی جس میں ہزاروں بچوں اور بچیوں نے شرکت کی، ہم نے ریکارڈ بھی کی. تو اساتذہ کا رویہ یہاں کا کیسا ہے؟ اساتذہ کا رویہ بہت اچھا ہے. دراصل ایک اسٹوڈنٹ استاد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اگر استاد محنت کرے گا اس پر تو پھر ہی وہ کسی مقام پر پہنچے گا. آج میں ہوں یا کوئی اور اسٹوڈنٹ بھی ہے، وہ اساتذہ کی وجہ سے ہی اپنے مقام پر پہنچتا ہے. ناظرین، اقبال کے ایک شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کیا تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ اقبال کے وہ شاعر ہیں جنہوں نے فیصل آباد بورڈ میں اس مرتبہ سب سے پہلے جو 1100 میں سے 1100 نمبر آئے تھے، جنہوں نے پاکستان کی تاریخ رقم کر دی تھی، وہ مردان بورڈ کی ایک فیمیل ہماری بہن تھی، اس کے آئے تھے. اس کے بعد اب جو رزلٹ آیا گزشتہ روز پنجاب کا، اس میں سے بتایا جا رہا ہے کہ 70 ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جن کے 1100 میں سے 1100 نمبر ہیں، اور ان میں ایک یہ شاہین بھی اقبال کے شامل ہے. ہماری دعا ہے کہ مستقبل میں بھی اسی طرح کامیابیاں سمیٹیں. ابھی تو 1100 آئے ہیں، کل کچھ لوگوں کمنٹ کر رہے تھے یا ان کی رائے تھی کہ اگر کچھ فارمولے لگ جائے تو شاید 1100 سے بھی ابو آ جائے. آخر میں کیا میسج دو گے ادارے والوں کے لیے؟ اب تو آپ ادارہ چھوڑ کے جان رہے ہو، آپ نے کہا کہ میں نے لاہور جانا ہے، سوچ بڑے ہو گئے، نمبر بڑے آ گئے، ادارہ چھوڑ کے آپ جانے والے ہیں. کیا میسج دو گے اپنے اساتذہ کو، اپنے پرنسپل کو، اپنے جو آپ کے ساتھ پڑھنے والے؟ یقیناً ہر بچہ نہ آگے آ سکتا ہے، نہ ہر بچے کی ذہن ایک طرح ہوتی ہے. کچھ بچے پیچھے بھی رہ گئے ہوں گے. جو بچے پیچھے رہ گئے، جن کے نمبر کم آئے ہیں، ان کو کیا میسج دو گے؟ اپنے اساتذہ کو کیا میسج دو گے؟ اپنے پرنسپل کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کرو گے جنہوں نے آپ کو پڑھایا، جنہوں نے آپ کو اس ادارے سے 1100 میں سے 1100 نمبر آپ نے یہاں سے پڑھ کے حاصل کیے؟ کیا میسج دو گے؟ فرسٹ آف آل میں اسٹوڈنٹس کو کہوں گا کہ وہ ہارڈ ورک کریں. محنت کا صلہ ہمیشہ مل ہی جاتا ہے. اگر آپ محنت کریں گے تو کسی نہ کسی موقع پر آپ کو اس کا صلہ ضرور ملے گا. اور میں آج ٹیچرز کی وجہ سے ہوں تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ اسی طرح محنت کرتے رہیں، اور انشاءاللہ اس ادارے کے اور بچے بھی نام روشن کریں گے. ہماری دعا ہے کہ تمام بچے جو ہے وہ اپنی سنوارنے کی محنت کریں. ناظرین، یہ صرف یہ ایک بچہ نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ ایک بچے کے چلو 1100 آ ہی گئے کسی نہ کسی وجہ سے، اس ادارے کے اگر ہم آپ کو اوور آل ویو دیتے چلے تو محمد علی جناح ایجوکیشنل کمپلیکس بمانا روڈ پینسرا میں جو واقع ہے، اس کے 23 بچے ایسے جن کے 1090 سے ابو نمبر ہے، اور یہ قابل تحسین ہے. ہم یقین جانیں اس ادارے کے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے. اگر ایک بچہ ہوتا یا 2 بچے ہوتے جن کے اس لیول کے نمبر آتے تو شاید کہہ بھی سکتا تھا کہ چلے ایک بچہ ذہین ہے. لیکن اگر ہم اس میں کہیں صرف بچہ نہیں ذہین بلکہ اداروں والوں کی محنت لگ رہی ہے کہ ایک بچہ نہیں، 2 نہیں بلکہ 23 ایسے بچے جن کے 1090 سے ابو نمبر ہے. اور اس کے علاوہ 1000 سے ابو جو ہے وہ 141 بچے ایسے ہیں جن کے 1000 سے ابو نمبر ہے. تو یقیناً یہ صرف بچوں کی محنت نہیں ہے بلکہ اس میں ادارے کی محنت ہے، اس میں ادارے کے اساتذہ کی محنت ہے، اس میں ادارے کے پرنسپل کی محنت ہے. ابھی ہم مزید بات کرتے ہیں پرنسپل رانا محمد اسلم صاحب سے. ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان بچوں کے رزلٹ کے حوالے سے کتنے خوش ہیں. اور وائس پرنسپل میاں عثمان رفیق صاحب، یقیناً ہمیں جہاں تک اطلاع ملی ہے کہ وہ اس ادارے کو چلا رہے ہیں اور اپنی پوری لگن، محنت اور جتنا ان سے ہو سکتا ہے وہ اس ادارے کے بچوں کے لیے اور اس ادارے کے لیے کر رہے ہیں. ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. آئیے ہمارے ساتھ. ناظرین، اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہے محمد علی جناح ایجوکیشنل کمپلیکس کے پرنسپل صاحب. فرسٹ آف آل تو رانا محمد اسلم صاحب، تھینک یو کہ آپ نے اپنے پریشیس ٹائم میں سے ہمیں وقت نکالا. رانا صاحب، یہ بتائے آپ کے ادارے کے بچوں نے تو کمال ہی کر دیا ہے. کسی کے 1100 میں سے 1100 نمبر ہے، کسی کے 1100 میں سے 1198 96 92، یہاں تک کہ 1090 سے 23 بچوں کے ابو نمبر ہے. تو کیا میسج دو گے اس دن کے حوالے سے؟ یہ ہمارا جو رزلٹ ہے اس سال، یہ کووڈ-19 کی وجہ سے کوئی گورنمنٹ کی پالیسی ہے، ورنہ 100% نمبر تو نہیں آتے. تو یہ صرف یہ پہلا رزلٹ نہیں ہے ہمارے نمبر ہر سال ہی اسی طرح ہوتے ہیں.
पिछले साल भी जो था रिज़ल्ट, उससे पिछले साल 3 पोजीशनें थीं, एक इस बच्चे की थी, 2 पोजीशनें जो थीं, एक फ़र्स्ट पोजीशन थी बच्ची की, एक बच्ची की तीसरी पोजीशन थी। तो इसी तरह पिछले सालों में भी जो ये आपने अभी ये कहा कि एक बच्चा अच्छा जो होता है वो तो कहीं भी हो सकता है। तो हमारे बच्चे हर साल ही जो है वो ओवरऑल जो रिज़ल्ट्स हैं हमारे, ये फैसलाबाद बोर्ड के अरबाब इख्तियारात या फिर वो लोग जो वहाँ मतलब छोटा स्टाफ है वो सारे जानते हैं। मैं भी सारी उम्र फैसलाबाद बोर्ड में ही रहा हूँ, तो वहाँ से एज ए मतलब स्केल 18 में रिसर्च ऑफिसर रिटायर हुआ, तो रिटायर हो के ये इदारा बनाया, तो अल्लाह का करम है। जो मैंने ख्वाब देखा है वो हर साल पहले से बेहतर पूरा हो रहा है। राना साहब, दरअसल जिस तरह आपने कहा कि अगर एक बच्चा है वो तो हर जगह पे कामयाब हो सकता है, लेकिन आपके इदारे में जब हमने अभी लिस्ट देखी तो तकरीबन 200 या 250 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिन्हें हम टॉपर कह सकते हैं। अब टॉपर उस लिहाज से कह सकते हैं कि जिनके 1000 के आसपास नंबर है, तो यकीनन इसमें उस्ताज़ा का बड़ा किरदार होता है। स्टूडेंट जो है वो अगर घर में बैठे तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन वो जब इदारे में आता है, जब पढ़ता है, तो उसमें अहम किरदार उस्ताज़ा का होता है। तो आप अपने जो इदारा हाजा के उस्ताज़ा हैं उनको क्या मैसेज दोगे? मैं उनसे बहुत खुश हूँ, इदारा के जो उस्ताज़ा कराम हैं मेरे। तो एक बात आपको मैं बता दूँ कि कहीं भी ऐसा नहीं होता कि प्रिंसिपल या किसी इदारा का हेड अपने स्टाफ को बुलाए तो वही ये पैगाम जाता है कि फ़लाँ को बुलाओ, लेकिन मेरा ये तरीक़ाकार है। मैं दफ्तर में भी था, यहाँ पौने 37 साल एजुकेशन बोर्ड में मेरी सर्विस है, 15 साल यहाँ हो गई, वहाँ भी ऑफिसर था। तो मैंने कभी भी ऐसा पैगाम नहीं भेजा असातिज़ा कराम को, ये एक पेशा है पैगम्बराना। तो मैं असातिज़ा कराम को जब भी बुलाता हूँ तो ये लड़का खड़ा है, तो इसने जाके ये कहना होता है, मेरा इनको एक किस्म की एडवाइस है कि जब भी किसी उस्ताद को बुलाओ तो उन्हें कहो कि राना साहब याद करते हैं, ये नहीं कि आओ जी आपकी पेशी है, फ़लाँ है, फ़लाँ है। तो मैं असातिज़ा कराम का बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ, कहा वो मेरे बच्चों जैसे हैं। ये आप ये भी तो मेरे बड़े बच्चे से छोटे हैं उस्मान साहब, तो इनसे पूछ लें। मेरे असातिज़ा, मैं नहीं समझता कि अगर किसी ने अदारा चलाना है तो उसके असातिज़ा जो हैं, मेरे पास 150 से ऊपर ज़्यादा तादाद है असातिज़ा की। तो मेरा ये दावा है कि कोई एक टीचर कह दे कि प्रिंसिपल साहब छोड़ो जी वे बस वैसे ही हैं, तो मैं अदारा छोड़ के चला जाऊँगा कि एक बंदा भी मुझसे अलहदगी में पूछो जाके। बड़ी खुशी की बात है कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि उस्ताज़ा का जो पेशा है वो पैगम्बराना है और उनको जितनी इज़्ज़त दी जाए वो कम है। राना साहब, आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं। हम जो है वो अभी एक स्टूडेंट है और आप जैसे बड़े लोगों के सामने तो हम हमेशा स्टूडेंट ही रहेंगे। राना साहब, ये बताइए जो जिन बच्चों की पोजीशन आए हैं या जिन बच्चों ने टॉप किए, उनके लिए आपने किसी इनाम वगैरह का सोचा है अभी? ये इनाम जो है ना, हमने पोजीशनों का रखा हुआ है, लेकिन जब बोर्ड हमें पोजीशन नहीं देता या कोविड-19 की वजह से हमारे हालात ही ऐसे हैं, तो फिर हमने, ये बच्चा आपके सामने बैठा है, ये 5000 वजीफ़ा लेता रहा 2 साल, उसके अलावा जो इसकी फ़ीस थी वो भी माफ़ थी। तो अब हालात जो हैं वो ऐसे हैं कि जब बोर्ड ही पोजीशन होल्डर को कुछ नहीं देता तो इदारे कैसे दें? फिर भी आप बच्चे की हौसला अफजाई करने के वो सोचें इसके मतलब भी। चले, थैंक यू जी। नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद है इदारा हज़ा के वाइस प्रिंसिपल मियाँ उस्मान रफ़ीक साहब। सर, फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू फॉर योर पेशेंस टाइम। सर, हम अब आप से आए, हमने प्रिंसिपल साहब से बात की, स्टूडेंट से बात की, जिसके 100 में से 100% नंबर थे, यानी 1100 में से 1100 नंबर। बड़ी खुशी की बात है आप लोगों के लिए। बामुताबिक प्रिंसिपल साहब के इसमें एक अहम किरदार, या वो जिसे कह के हम कंधा से कंधे मिलाने वाला किरदार, वो आपका है। और ये नंबर लेने जिन बच्चों ने लिए हैं वो सिर्फ एक बच्चा नहीं है, बल्कि 23 ऐसे बच्चे जिनके 1090 से ऊपर नंबर है, और 1000 से 141 बच्चे ऐसे जिनके 1000 से अबव नंबर है। तो यकीनन ये बड़ी खुशी की बात है आपके इदारे के लिए, इसमें आपके इदारे का और आप जैसे उस्ताज़ा का बड़ा किरदार है। तो क्या मैसेज दोगे आज के दिन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इंसाफ न्यूज़ की तरफ से उनका शुक्रिया जो उन्होंने अपने कीमती वक्त में इस इदारे के लिए वक्त निकाला। आपने सवाल पूछा कि आज का जो दिन है वो
اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ان کی کامیابی کے لیے ایک پیرنٹس کا اور ایک استاد کا اس کی کامیابی کے لیے بہت اہم دن ہوتا ہے، اور جب ایک استاد اپنے بچے کو کامیاب دیکھتا ہے تو اس کی جو ہے وہ زندگی اور اس کی لگن میں، اس کی ذوق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس ادارے کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے ادارے کے اندر وہ ایک آدھے بچے کے جو نمبر ہیں وہ نہیں ہیں، البتہ جیسے ابھی آپ نے ہی یہ بتایا کہ 141 جو اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کے 1000 سے اوپر نمبر ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو نتائج ہیں آج نہیں، یہ پچھلے 10-12 سالوں سے ہمارے نتائج جو ہیں وہ اسی طرح جو ہیں اوورآل ہوتے ہیں۔ ہر والدین کو اپنے بچے کے رزلٹ کا انتظار ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ اس میں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اپنی محنت اور کاوش کی وجہ سے حصہ ڈال رہے ہیں کہ ہر بچے کا بہتر سے بہتر رزلٹ آئے، تاکہ وہ بچہ فیوچر کے اندر جا کے ملک اور قوم کی جو ہے احسن طریقے سے خدمت کر سکے۔ سر آپ کے ادارے کا جہاں تک ہم نے نام سننے میں آ رہا ہے کہ ابھی 2 ایسے یہاں سے نوجوان نکلے ہیں جنہوں نے CSS پاس کر کے اسسٹنٹ کمشنر تعینات ہوئے ہیں، اور ابھی ہمیں معلومات یہ بھی ہوئی ہے کہ آپ کے ادارہ ہاضہ کے بچے نے آرٹس میں لاسٹ 2 ایئرس پہلے انہوں نے ٹاپ کیا تھا، تو یہ کیا ماجرا ہے، ذرا ناظرین کو بتائیں۔ کسی بھی قوم کی جو بہتری ہے یا کوئی بھی قوم اس وقت بہتر ہوتی ہے جب اس قوم کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے اساتذہ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ قومیں ہمیشہ جو ہے وہ پروان چڑھتی ہیں۔ ہمارے اس ادارے کے پہلے ٹاپر جو تھے نعمت رسول، اس بچے نے حال ہی میں یہ CSS کلیئر کیا اور FBR میں ایز اے اسسٹنٹ کمشنر وہ سلیکٹ ہوئے ہیں۔ اسی طرح عمران علی حرل جو بچہ ہے، منگوانا سے اس کا تعلق ہے، اس بچے نے بھی جو ہے وہ یہ ٹیسٹ ابھی پاس کیا ہے، اور بچے مزید یہ آ رہے ہیں، انشاءاللہ آئیں گے۔ اسی طرح میڈیکل کے اندر، انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر اور دیگر جو ہیں شعبہ جات جو ہیں ہمارے پاکستان کے، اس میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ آئندہ اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو ایک دیہات کے اندر جو ہے جہاں ایک کلچر ایجوکیشن کے حوالے سے بہت لوگوں کا کم تھا رجحان ایجوکیشن کے، اور یہاں سے دیہات کے غریب گھروں کے بچے جو ہیں وہ نکل کے محنت کر کے جو ہیں وہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑے اس ادارے کی، اس علاقے کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ سر وہ ٹاپ جس بچے نے کیا تھا آرٹس میں، آئی تھنک ہمیں کمپلیٹ معلومات نہیں، آپ بتائیں وہ کون سا بچہ تھا اور اس نے کتنے نمبر لیے تھے اور اس نے کہاں سے ٹاپ کیا تھا؟ پچھلے سال بھی کرونا کی صورتحال تھی، اور آرٹ فرسٹ کا ایگزام ہوا تھا 2019 میں، اور 20 میں جو ہے وہ ایگزام نہیں ہوا، تو 19 میں ہی ہمارے اس بچے کے جو آرٹس گروپ میں جو ہے وہ 503 نمبر تھے 550 میں سے۔ تو یہ بہت بڑی ایفرٹ ہوتی ہے آرٹس گروپ میں اس طرح بچے کا نمبر لینا، اور ایک دیہات کا بچہ جو ہے، غریب گھر کا بچہ جو ہے، اس نے اتنے نمبر لیے، اور یہ 32 سالہ ریکارڈ جو ہے فیصل آباد بورڈ کا جو ہے وہ ٹوٹا ہے کہ سب سے زیادہ آرٹس گروپ میں جو ہے 2020 میں ہمارے بچے کے نمبر تھے۔ اسی طرح 2019 میں ہماری 3 پوزیشن تھیں، 2 FSC میں تھیں اور ایک میٹر میں تھی۔ یہی بچہ جس نے آج 11,000 لیا ہے، 1100 لیا ہے، اسی بچے کی 2019 میں میٹرک میں تیسری پوزیشن تھی، اور اس نے اپنے اس تسلسل کو برقرار رکھا اور FSC میں پھر جو ہے وہ پوزیشن لے کے۔ اچھا سر، ہم آپ سے ادارے کے حوالے سے اوور ویو پوچھنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ ابھی ہم جب آئے تو یہاں پہ ایک بڑا پروگرام آپ لوگوں نے منعقد کیا، بڑا تقریب تھا، تو یہ بتائیں اس ادارے میں کتنے بچے زیر تعلیم ہیں، یہاں کی سٹاف کتنی ہے، اور یہ کتنے رقبے پہ پھیلا ہے، یہ کتنے ایکڑ کے پہ پھیلا ہے؟ جی، ایک تو ادارے کے اندر 5000 کے قریب جو ہے وہ اسٹوڈنٹ زیر تعلیم ہیں، اور 150 کے قریب اساتذہ ہیں جو بچوں کو تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح یہ 5 ایکڑ اس ادارے کا جو ہے رقبہ ہے، اور اس کے علاوہ اس علاقے کے بچے نہیں یہاں تعلیم حاصل کر رہے بلکہ دور دراز سے بچے بھی یہاں کے تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں، اور ہاسٹل کی سہولت جو ہے یہاں ہے ہمارے پاس۔ میاں والی سے بچے ہیں، حافظ آباد سے ہیں، شور کوٹ کے بچے ہیں، لاہور کے بچے ہیں، مختلف اضلاع سے بچے آ کے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ادارے کی اس میں ایفرٹ ہے، اور ہمارے جتنے بھی نتائج ہیں، ان نتائج کی جو خاص بات ہے کہ یہ ان بچوں نے ٹیوشن نہیں لی، اس میں صرف ان اساتذہ اور ادارے کی ایفرٹ ہے، اور بچوں کی ایک کوشش ہے، محنت ہے کہ انہوں نے اپنے اساتذہ کے ساتھ بھرپور تعاون کیا، محنت کی اور بہترین نتائج دیے، اور ادارہ جو ہے ان بچوں کو ایکسٹرا ٹائم بھی دیتا ہے، 4-5 ماہ ہم بچوں کو لیٹ چھوڑتے ہیں، بعض دفعہ
اگر اور زیادہ کمی ہمیں نظر آتی ہے ہم بچوں کو سنڈے کو بلا کے اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر یقیناً انہوں نے کہا کہ ہم بچوں پہ خصوصی توجہ دیتے ہیں، اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ادارے میں صرف یا فینسرا کے یا فیصل آباد کے بچے بالکل نہیں پڑھتے، یہاں مختلف شہروں سے بلکہ مختلف صوبوں سے اگر ہم کہیں، جس طرح میں ایک پشتون فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، یہاں پہ نیازیوں کے بچے پڑھتے، بلکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایک نیازی نے بھی یہاں سے 1085 نمبر لیے ہیں، میاں والی سے ایک بچہ ہے، تو یقیناً یہاں پہ مختلف شہروں کے بچے پڑھتے ہیں۔ میں بھی ان والدین سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کی مستقبل کے متعلق سوچنا ہے، وہ ایک مرتبہ ضرور اس ادارے کو جو ہے وہ آزمائیں۔ یقیناً اس ادارے میں صرف تعلیم نہیں دی جاتی بلکہ تعلیم کے ساتھ ایک تربیت کا لفظ بھی آتا ہے، اور یہاں پہ وہ تربیت بھی کی جاتی ہے ان بچوں کی جو بچے صرف تعلیم حاصل کر کے جن کو رول اینڈ ریگولیشن کا نہیں پتہ ہوتا، ان کو قواعد و ضوابط سکھائے جاتے ہیں۔ کہنا چاہتا ہوں پوری پاکستان قوم کے اساتذہ کو کہ آپ لوگ جب ان بچوں کے فیوچر کے متعلق سوچیں گے، احساس کریں گے، تو یقینی طور پر اللہ کی ذات آپ کے متعلق اچھا سوچے گی۔ تو جس انسان کے متعلق اللہ کی ذات اچھا سوچتی ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں بہترین ہو جاتی ہیں۔ تو اپنی زندگیوں میں محنت کریں، میرٹ اور ڈسپلن پہ سمجھوتا نہ کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو اور زیادہ جو ہے عزت سے بھی نوازے گا، اور ان اسٹوڈنٹس کے اوپر محنت کی بدولت آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ تھینک یو سر فار یور پریشیس ٹائم، آپ کے ادارے کا، آپ کے پرنسپل صاحب کا، اور آپ کی جتنے بھی یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہیں ان سب کا شکریہ کہ انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں وقت نکالا۔ ناظرین، یہ تھا محمد علی جناح ایجوکیشنل کیمپس پینسرا، جہاں سے ہم نے یہ پروگرام ریکارڈ کیا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں کسی اور میزبان کے ساتھ، دیجیے میں اجازت، اللہ نگہبان۔